تو نے اس باغ کو سینچا ہے لہو سے اپنے، تیری خوشبو سے تیرا باغ ہمیشہ مہکے۔ محترم جناب صدر محفل، معزز اساتذہ کرام اور میرے ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج میں جس موضوع پر لب کشائی کر رہا ہوں وہ ہے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ۔ جناب صدر، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح آسمان سیاست ہند کا وہ روشن ستارہ ہے جو برصغیر پر 72 سال تک طلوع رہا۔ جناب والا، کسے معلوم تھا کہ کاٹھیانواڑ کے رہنے والے چمڑے کے ایک متوسط درجہ کے تاجر جناح پوجا کے ہاں پیدا ہونے والا ایک نہیں بونزار بچہ بڑا ہو کر اسلام ہند کا نجات دہندہ اور ان کا غمخوار بنے گا۔ وہ اپنی ملت کی ڈوبی ہوئی کشتی کو سنبھالے گا اور اسے ساحل مراد تک لے آئے گا۔ یہ معصوم بچہ بڑا ہو کر ان ظالم اور لٹیرے کا محاسبہ کرے گا جو گزشتہ 2 صدیوں سے اسلام کے نام لیواؤں کو اپنے ظلم اور ناانصافی کی چکی میں بیس رہا ہے۔ اصحاب بصیرت محمد علی جو بعد میں جناح کہلائے اور پھر اسلامیان ہند کے کروڑوں مسلمانوں کے قائد اعظم بنے۔ ان میں سیاسی رجحان تو لندن میں زمانے طالب علمی کے دوران ہی پیدا ہو گیا، مگر ہندوستان آ کر ایسی اقتصادی اور مالی دشواریوں سے دوچار ہونا پڑا کہ سیاست کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن جب حالات ذرا سازگار ہوئے، مالی دشواریوں کا بوجھ کم ہوا اور نسبتاً سکون آرام میں اثر آیا تو آپ کا دبا ہوا جذبہ پھر ابھرا اور رفتہ رفتہ جناح نے سیاست میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ اب اندھیروں کا تسلط ہے یہاں، اب اندھیروں کا تسلط ہے یہاں، روشنی بن کر گزرنا چاہیے۔ صدر ذی وقار، یہ دور اندھیروں کا دور تھا، روشنی کی کرن کبھی بھی نہ تھی۔ مسلمان سامراجی طاقتوں کے شکنجے میں جگلے ہوئے تھے، آزادی کا سویرا بھی بہت دور تھا۔ نوجوان بیرسٹر محمد علی جناح، جسے دنیا قائد اعظم کے نام سے جانتی ہے، اب ممبئی کا یہ نوجوان بیرسٹر جہاں عدالت کے کمرے میں اپنی بیاحد بیان اور طلاقت اللسان کے جوہر دکھاتا تھا، وہاں کانگریس کے اسٹیج پر بلند خطیب اور پوز مدبر، ایک شعلہ مقام مقرر، ایک بے باک سیاستدان کی حیثیت سے اس کے جوہر کھلنے لگے۔ وہ کانگریس کے پلیٹ فارم پر شیر کی طرح گرجتا اور بلبل کی طرح چہکتا تھا۔ اس کی زور و کلام کی دھوم مچ گئی، اس کے دلائل کے آگے بڑے بڑوں نے سر تسلیم خم کر دیا۔ خوف کی شب میں ہونٹ سینے سے، خوف کی شب میں ہونٹ سینے سے، مرنا بہتر ہے ایسے جینے سے۔ علی جناب، یہ نوجوان اپنے اندر ایک عزم اور حوصلہ رکھتا تھا۔ وہ خوف کی اس تاریک شب میں ہونٹ سینے سے مرنا بہتر سمجھتا تھا۔ وہ جب گرجتا تو لوگ دم سادے اسے سنتے، وہ دعادار تقریریں کرتا تھا، مرکزہ علی راہ تجاویز پیش کرتا تھا، مفاد ملکی اور ملی سے متعلق تجاویز کی تائیدیں کرتا تھا۔ اس کے مقبولیت اور ہر دل عزیزی ساتھ بساتھ اور لمحہ لمحہ اضافہ ہو رہا تھا۔ جناب اعلیٰ، اب جناح کی محبوب شخصیت عوام میں روشناس ہونے لگتی۔ وہ 1908 میں سپریم امپیریل کونسل کے ممبر بلا مقابلہ منتخب ہو گئے۔ کر دیا ہے سامنے اب جسم کی دیوار کو، کر دیا ہے سامنے اب جسم کی دیوار کو، آندیا رہ جائے گی یہ گونسلا رہ جائے گا۔ اس انتخابات کی داستان بھی بڑی پر لطف ہے۔ سپریم امپیریل کونسل میں مسلمان ممبئی کی ایک ہی نشست تھی۔ اس نشست کے لیے 2 امیدوار تھے۔ دونوں خطابات سرکاری دولت سے مالا مال اور نعمت دنیاوی سے بہرہ در تھے۔ دونوں کی تمنا تھی کہ کونسل میں جائے، لیکن دونوں دوسری کی سرکاری وجاہت سرمایہ داری اور سرمایہ اثر رسوخ سے بے خوف تھے۔ دونوں ممبر ہونا چاہتے تھے، لیکن ایک دوسرے کے مقابلے سے بھی گراز کرتے تھے کہ انجام خدا جانے کیا ہوگا۔ علی وقار، مسٹر سروجی نائک نے مسٹر جناح کو ہندو مسلم اتحاد کا سفیر کا خطاب دیا۔ وہ اپنی اندر پوری خصوصیت رکھتا تھا۔ قائد اعظم نے سیاسی میدان میں قدم رکھا، کانگریس کے پلیٹ فارم پر اپنے خدمات ملکی کا افتتاح کیا، مسلم لیگ کی رکنیت قبول کی اور محسوس کر لیا کہ ملک اس وقت تک آزاد نہیں ہوگا جب تک ہندو اور مسلمان میں حوصلانہ اور مخلصانہ تعاون اور مفاہمت نہ ہو۔ جب تک ان دونوں بڑی قوموں میں علیحدگی رہے گی، اس وقت غلامی کی زنجیریں بھی مضبوط تر ہوتی چلی جائے گی۔ چنانچہ آغاز کار سے قائد اعظم کی یہ کوشش تھی کہ ہندو اور مسلمان میں
اتحاد پیدا ہو جائے. یہ مل کر آزادی کے جدوجہد میں حصہ لیا اور شانہ بشانہ حریت کے منازل طے کرے، لیکن ان کی یہ کوشش تھی کہ کامیاب نہ ہوئی. سچ تو یہ ہے کہ ہندو نے کبھی بھی اس کوشش کو خلوص سے خیر مقدم نہیں کیا. شکست کھا گئی ہے مکاری ہنود فرہنگ، شکست کھا گئی ہے مکاری ہنود فرہنگ، زمانہ یاد رکھے گا فراست اس کی. والسلام.